بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ امید ہے جتنی بڑی خبر ہے آپ بھی اس کا رسپانس اسی طرح دیں گے، چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور ویڈیو ہماری اینڈ تک بھی دیکھیں گے اور اپنے احباب کو بھی جو ہے وہ اس کو ریکمینڈ ضرور کریں گے۔ پاکستان HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے جا رہا ہے اور کتنے سسٹم خریدنے جا رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ فیصل، ہم 2 سے 3 پروگرام HQ-19 جو ہے وہ فضائی دفاعی نظام پہ کر چکے ہیں، لیکن اس کی چند صلاحیتوں اور اس کے اوپر بات کریں تھوڑا سا کہ یہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران صاحب ہم چند ان صلاحیتوں پہ بات کریں گے جس پہ شاید ہم نے پہلے کچھ بات کی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ نئے فیچرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ تک ضرور پہنچائیں۔ چینی ساختہ HQ-19 جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہائی آلٹیٹیوڈ بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹر نظام ہے، جسے اینٹی سیٹلائٹ ویپن سسٹم بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ چینی ساختہ HQ-19 کو امریکی تھارڈ فضائی دفاعی نظام کہ ہم پلہ کہہ لیں یا اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ نظام گردانا جاتا ہے۔ یہ خلا میں جا کر واپسی پر اپنے ہدف کو انتہائی برق رفتاری سے جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے۔ اس میں OTH یعنی اوور دا ہورائزن ریڈار جو ہے وہ بنیادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خاصہ ہے۔ عمومی طور پہ بہت سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کے اندر OTH ریڈار سسٹمز نہیں ہیں، یعنی زمین تو بیضوی ہے، آپ چپٹا سمجھیں تو علیحدہ بات ہے یا کچھ لوگ سمجھیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن بیضوی ہے اور ایک سفیر کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم ایک خاص حد نگاہ تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے بیونڈ آگے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن HQ-19 سسٹم جو ہے وہ ہمیں سیٹلائٹ کی طرح زمین کی دوسری طرف بھی جو ویژول ہے یا اس کو ایک کہہ لیں کہ دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور ان اہداف کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جو کہ آپ شاید کسی اور سسٹم سے نہیں دیکھ سکتے۔ یا تو سیٹلائٹ سے اس کو آپ جج کر سکتے ہیں، اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ HQ-19 کے جو ریڈارز ہیں وہ آپ کو یہ ویزیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ چینی ساختہ HQ-19 سسٹم میں انتہائی طاقتور جو ہے وہ یہ ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار ہے۔ یہ ٹائپ 610A ریڈار موجود ہے جو کہ 4000 کلومیٹر تک جو ہے وہ اہداف کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 4000 کلومیٹر تک۔ انڈین S-400 فضائی دفاعی نظام کی رینج صرف 600 کلومیٹر ہے۔ اس طرح جو آکاش اور اسپائڈر نظام ہے، جو فضائی دفاعی نظام ہے انڈیا کے، وہ اس سے بھی نچلے درجے پہ ہیں۔ لہٰذا HQ-19 جو ہے وہ دفاعی نظام آپ کہہ لیں کہ ایکزو ایٹماسفیرک انٹرسیپشن کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ ایکزو ایٹماسفیرک انٹرسیپشن جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خلا کے پرتوں میں جا کے یہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ کسی بھی میزائل کو اس کے مڈ کورس یا ٹرمینل فیز، ایک 3 فیزز ہوتے ہیں بیسیکلی کسی بھی میزائل کے، ایک لانچ فیز ہے، ایک مڈ کورس ہے جس میں وہ اپنے ہدف کی طرف اپنی جو ٹریکنگ ہے اور اپنا جو سمت ہے اس کا تعین کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹرمینل فیز ہے جہاں سے وہ اپنی سپیڈ کو بڑھا کے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ تو 200 کلومیٹر جو ہے اس تک 200 کلومیٹر یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی 1,80,000 فٹ عمودی یعنی ورٹیکل، اور 1000 کلومیٹر پر جو ہے وہ ہاریزونٹل یا افقی جو مختلف ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نظام میں جو اوور دی ہورائزن ریڈار نظام ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انڈیا، کیونکہ ہمارا جو دفاع ہے وہ بنیادی طور پہ انڈیا سینٹرک ہے اور انڈیا سے ہی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، کیونکہ ایک انپریڈکٹیبل سا جو ہے وہ منافق قسم کا اینیمی ہے آپ کا جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اگر وہ انتہائی مشرقی علاقوں یعنی انڈمان نکوبار یا وشاکھاپٹنم سے بھی اگر کوئی میزل جو ہے وہ فائر کرتا ہے جو لانگ رینج میزل ہے، بیلسٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ ہائپرسونک بھی ہو سکتا ہے، سپرسونک بھی ہو سکتا ہے، تو عام ریڈارز جو ہیں اس کو اس وقت تک جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تقریباً اپنے مڈ کورس میں نہ پہنچ جائے، کیونکہ یہ بہت دور کا فاصلہ ہے، کیونکہ ہر ریڈار جو ہے وہ اپنی ریڈار رینج تک ہی کسی میزائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اس سے بیونڈ نہیں۔ تو HQ-19 جو ہے اس کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور اس کے مطابق ہدف کو انگیج کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ HQ-19 اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تمام اقسام کے جو میزل ہیں، جس میں اکثر یہ
ہمارے ناظرین بھی بار بار پوچھتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ براموس سپر سونک میزل جو ہیں ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ روک پاتا. ہم نے بہت سارے روکے جی پی ایس اناملی کے تھرو, ان کو ڈی ٹریک کیا, آف ٹریک کیا, آف شوٹ کیا, لیکن جو ہے وہ یقینی طور پہ HQ-9B یا اس طرح کے جو ٹاپ کا سسٹم ہے ہمارے پاس وہ HQ-9 ہے, تو یا اس طرح HQ-16 ہے جس کو ہم LY-80 لومیڈ بھی کہتے ہیں, یہ زمینی ورژن بھی ہے اور نیول ورژن بھی موجود ہے. لیکن ظاہر ہے ان کی ایک لمیٹیشن ہے اور اس لمیٹیشن سے بیونڈ ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتے. تو HQ-19 جو ہے وہ سپر سونک, ہائپرسونک گلائڈ وہیکل, اسٹیلتھ کروز میزلز اور کوسی بیلسٹک میزائلز جو ہیں ان کو بآسانی نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ ان کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے 1000 کلومیٹر تک, اور مختلف لڑاکا طیاروں اور مختلف فورس ملٹی پلائرز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ میزل جو ہے وہ انتہائی کارگر اور بہترین ہے, اور ایون سیٹلائٹ سسٹمز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. HQ-19 جو جتنے بھی زمین کے نچلے مدار میں یا لو آربٹ میں جا کے جو انتہائی حساس اور مختلف ہائی ریزولوشن تصاویر لینے والے جیسے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹس ہیں یا دیگر سیٹلائٹ سسٹمز ہیں, جس میں انڈیا کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو ریڈار امیجنگ سیٹلائٹس ہیں رائسیٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ کارٹوگرافی سیٹلائٹس ہیں جن کو کارٹو سیٹس بھی کہا جاتا ہے. ان سیریز کے جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام جو سیٹلائٹ سسٹم ہے انڈیا کے, بنیادی طور پہ یہ دشمن کو ایک ویزیبلٹی فراہم کرتے ہیں نگرانی کے حوالے سے, جاسوسی کے حوالے سے, حساس اہداف کی نشاندہی کے حوالے سے, ان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر HQ-19 پاکستان کے پاس یہ اس کی بیٹریز آتی ہیں تو یقینی طور پہ ان سیٹلائٹس کو اور کمانڈ اینڈ کنٹرول جو دشمن کا ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے, مفلوج کرنے, اندھا کرنے, اور اس کے جو بیشتر دفاعی نظام ہیں, سسٹمز ہیں, ڈرونز ہیں, لڑاکا طیارے ہیں, ایویکس ہیں, الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں اور دیگر اثاثے ہیں, ان کو کافی حد تک نیوٹرلائز کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ HQ-19 ایک بہت بڑا لیپ فارورڈ ہوگا. انڈیا نے اپنے اگنی 5 میزائل کو جب بنکر بسٹر میزائل میں تبدیل کرنے کا عندیہ دیا تو دوسری جانب انڈیا 800 کلومیٹر کی رینج تک نئے براموس سپر سونک میزائل بھی تیار کر رہا ہے جنہیں زمین, فضا اور سمندر سے لانچ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ انڈیا کے پاس اب دوست سے لانچ کیے جانے والے 4K اور 5K اور K5 جو ہیں وہ میزائل بھی موجود ہیں, اور پھر فضا اور زمین سے لانچ کرنے والے بھی متعدد میزائل, بیلسٹک کروز اور بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں. اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان کے پاس یہ ڈیفنس سسٹم کون سے ہیں, تو پاکستان کے پاس موجودہ جو کم یا درمیانے فاصلے تک دفاع کرنے والے نظام جیسے HQ-9B یا HQ-16 یا LY-80 لومیڈ وغیرہ بیلسٹک سپرسونک یا ہائپرسونک میزائل, یہ کہہ لیں کہ مارک 3 سے مارک 10 تک یا اس سے زیادہ رفتار کے حامل میزائلوں کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے تقریباً ناگزیر ہے کہ پاکستان HQ-19 جیسا نظام کا حصول کرے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ HQ-19 بنیادی طور پر ایک انتہائی فاصلے پر مار کرنے والے اور انتہائی کلیدی فضائی دفاعی نظام ہے. اس کے آنے سے پاکستان کے بڑے فوائد ضرور ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑاکا, جاسوسی, نگرانی اور خودکش کرنے کاماکازی ڈرونز یا لائٹرنگ میونیشنز اور مختلف روایتی اور اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں اور الیکٹرانک یا ویکس سسٹمز سے لیس دشمن کے طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے بہرحال ہمیں HQ-9, HQ-16 اور LY-80 لومیڈ کے ساتھ مقامی سطح پر بھی تیار کردہ ریڈار گائیڈڈ دفاعی نظام جو ہے وہ اس کا پورا ایک حصار چاہیے, جس کو ہم سپیڈا اور دیگر محدود کم درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے دفاعی نظاموں کی بھی پوری ایک لیئر کی ضرورت ہے. لیکن HQ-19 اگر پاکستان انڈکٹ کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا لیپ وے فارورڈ ہوگا. فیصل, اس کی کیا خصوصیات تھوڑا سا نظام میں لے جا رہا ہے, اور ایسے اور کتنے نظام درکار ہوں گے پاکستان کو کہ بہترین دفاعی شیلڈ فراہم کر سکیں؟ عمران صاحب, ویسے تو جب ہم HQ-19 جیسے اینٹی بیلسٹک میزل ڈیفنس شیلڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام جو ہے وہ بیسیکلی شوریڈ سے شروع ہوتا ہے جو شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, پھر وی شوریڈس یا ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, اسی طرح ای شوریڈس ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ایکسٹینڈڈ شارٹ رینج
ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں. پھر لومیڈز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ لو آلٹیچیوڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیفنس، لو ٹو میڈیم آلٹیچیوڈ کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں. اور پھر ہائی میڈز ہیں جو کہ ہائی میڈیم آلٹیچیوڈ کے اوپر جو ہے وہ مختلف انٹرسیپشنز کرتے ہیں. یعنی جو فرق جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک 4th جنریشن، 4.5 جنریشن اور 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے درمیان جو فرق ہے یہ وہی فرق ہے HQ-19 اور باقی سسٹمز کے درمیان. آپ HQ-19 کو 5th جنریشن لڑاکا طیارے جو ہیں ان کے ہم پلہ ایک سسٹم کہہ لیں فضائی دفاعی نظام کے پیرائے کے اندر. اب یہاں ایک بڑا عام نقطہ ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے عمومی طور پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی ڈیپتھ ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے جی، انڈیا کی زیادہ ڈیپتھ ہے. اچھا، اس ڈیپتھ کا فائدہ بھی ہے انڈیا کو اور نقصان بھی ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ ڈیپتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے کوئی میزل جو ہے جا کے وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کے پاس آپشنز دوسرے علاقوں سے موجود ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکے. خاص طور پہ نیوکلیر وار کے اندر اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ وار ہو. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان انڈیا کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سارے آپشنز کھلے ہیں. پاکستان کہیں بھی اٹیک کر سکتا ہے انڈیا کے اندر، جبکہ انڈیا کے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں. لیکن اگر انڈیا اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بہت کم فاصلے پہ اور بہت کم جو ٹائم ہمیں جو رسپانس ٹائم ملے گا وہ بہت کم ہوگا. اس لحاظ سے HQ-19 سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ناگزیر ہے کہ کم رسپانس ٹائم کے اندر لیتھل اٹیک کر کے آپ جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو. اچھا، جغرافیائی لحاظ سے پاکستان مشرق سے مغرب کی جانب جو چوڑائی کا جو ہے پاکستان کی وہ 400 سے 500 کلومیٹر بنتی ہے تقریباً. تو دشمن کے خلاف دشمن کے لیے جو مختلف اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کا ایک ایڈوانٹیج بہرحال موجود ہے کیونکہ سرحد سے بہت قریب، ہمارے زیادہ تر انسٹالیشنز سرحد کے قریب ہیں. اچھا، شمال سے جنوب کی جانب جو لمبائی ہے وہ تقریباً 1600 کلومیٹر بنتی ہے یا اس سے زیادہ بنتی ہے. کم اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اس کے اندر HQ-19 جیسے سسٹمز جو ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں. اور یہ نظام آپ کہہ لیں کہ کوریج آپ کو زیادہ دے گا. نظام کم بھی ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ HQ-19 کی ایک بیٹری آپ کو جو ریڈار کوریج دیتی ہے وہ 4000 کلومیٹر ہے. اور کسی ہدف کو اگر آپ نے نشانہ بنانا ہے تو 1000 کلومیٹر تک بآسانی اس کو نشانہ بنا سکتی ہے. اور 200 کلومیٹر ورٹیکلی آپ اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. خاص طور پہ جو ہائپرسونک اور ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہیں کیونکہ وہ خلا کے جو اوپر کی پرت ہے وہاں سے ہو کے یہ زمین کی جو مدار ہے اس کی بالکل جو خلا کو جا کے اسٹریٹوسفیئر آپ کہہ لیں شاید وہاں سے ہو کے جو ہے وہ ہائپرسونک میزلز یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز جو ہیں وہ آتی ہیں تو ان کو ورٹیکلی 200 کلومیٹر تک تو آپ اس کو پہلے ہی نیوٹرلائز کر سکتے ہیں بہت پہلے کہ وہ ٹرمینل فیز کے اندر آئے. تو یہ میزائل سسٹم جو ہے اگر آپ اس کی اوور لیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا یقینی طور پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں یہ ریڈار سسٹمز ہوتے ہیں ان کو آپ ان کے ریڈیس کو اوور لیپ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ریڈار کی کوریج یا جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کی کوریج بہترین ہو سکے. تو یہ پورا حصار جو ہے اس کے لیے ویسے تو 2 سے 4 جو سسٹمز ہیں وہ کم سے کم آپ کے لیے انف ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 6 اگر بیٹریز آپ کو دستیاب ہوں, جو کہ ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 6 بیٹریز پاکستان انشاءاللہ چین سے مختلف فیزز میں جو ہے وہ حاصل کرے گا. اور HQ-19 کی جو اینٹی بلسٹک میزل ڈیفنس اور اینٹی سیٹلائٹ سسٹم کی جو ایک شیلڈ ہے اس کے لیے جو پہلی بیٹری ہے انشاءاللہ وہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ 2026 میں ہی انشاءاللہ پاکستان کو دستیاب ہوگی. اور اگر یہ سسٹم پاکستان کو دستیاب ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ فضائی دفاعی نظام جو پاکستان کا ہے اور خاص طور پہ جن خطرات سے پاکستان کو یعنی خطرات لاحق ہیں ان میں سپر سونک اور ہائپرسونک میزلز یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز جو ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے میں HQ-19 جو ہے اس سے بہتر نظام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو نہیں مل سکے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے دستیاب ہوگا. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ, نئے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے آپ سے. بہت شکریہ, خدا حافظ.